آج پاکستان میں 3 ریکارڈ قائم ہوئے ہیں اور تینوں ریکارڈ نے پوری قوم کو حیران کر دیا ہے۔ پہلا ریکارڈ پاکستان کے اندر مریم نواز صاحبہ کی شکل میں ہے، وہ پاکستان کی پہلی خاتون چیف منسٹر ہے اور اس سے خواتین کے لیے نئے راستے کھل گئے ہیں اور میرا خیال ہے یہ بہت خوش آئند ہے۔ اور دوسرا ریکارڈ مراد علی شاہ صاحب سندھ کے اندر تیسری مرتبہ کنزیکٹیولی چیف منسٹر بنے ہیں اور یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ 3 مرتبہ چیف منسٹر ایک صوبے کے اندر مسلسل بننا، یہ بھی ایک اعزاز ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا مراد علی شاہ صاحب وہ کام کر سکیں گے جو پہلے 2 مرتبہ وہ نہیں کر سکے، اور مریم نواز صاحبہ کے اوپر جو اتنا بوجھ ہے پارٹی کا، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کا، کیا وہ اس پہ پوری اتر سکیں گے یا نہیں؟ بہت بڑا سوال ہے جو ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ اور تیسرا ریکارڈ صدر پاکستان نے آج بنایا ہے، انہوں نے اسمبلی کا اجلاس بلانے سے انکار کر دیا ہے، جو ایک عجیب سی بات ہے کہ صدر کا عہدہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ سسٹم کو سموتھ چلا سکے، لیکن صدر صاحب ایک بہت بڑی رکاوٹ بن گئے سسٹم میں۔ اب وہ اسمبلی کا اجلاس بلانے کے لیے تیار نہیں، انہوں نے سمری واپس بھجوا دی، جس کے بعد شاید پاکستان میں پہلی مرتبہ اسپیکر صاحب خود اجلاس بلائیں گے۔ اب اگر وہ خود اجلاس بلا لیتے ہیں تو اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی، اور یہ جو آئینی بحران ہے اسے ختم کیسے کیا جا سکے گا، یہ بھی ایک سوال ہے اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے پاکستان کی ہسٹری میں۔ اب پتہ نہیں آنے والے دنوں میں نئے ریکارڈز کون کون سے بنتے ہیں، یہ بھی ظاہر ہے ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب اور شعیب شاہین صاحب، اور ہمارے ساتھ شہری رحمان صاحبہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو شہری صاحبہ سے شہری صاحب یہ فرمائیے گا، یہ بڑا بحران ہے کہ صدر صاحب نے سمری ریجیکٹ کر دی ہے، انہوں نے واپس بھجوا دی ہے، تو اب ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ جی اس میں کوئی پرمان نہیں ہے جیسا ایشو یہ ہے کہ آئین میں واضح طور پر 91 آپ کلوز 91 دیکھ لیں 91(2) تو آپ دیکھ لیں کہ لکھا کیا ہے کہ الیکشن کے 21 دن بعد انہوں نے اسمبلی بلانی ہے۔ اس میں ان کی کوئی سوابدی صرف یہاں تک ہے کہ وہ 21 دن کے اندر پہلے ضرور بلا سکتے ہیں صدر پاکستان، لیکن اس کے بعد وہ 1 دن آگے پیچھے نہیں کر سکتے، یہ اسپیسیفائڈ ہے اس میں، اور اس کے حوالے سے ایسا نہیں ہوتا وہ حائل ہو گئے۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی، میرا خیال ہے شاید کوئی ڈسٹارشن آ رہی ہے آپ کی لائن میں آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اچھا یہ فرمائیے شعیب شاہین صاحب، یہ صدر صاحب نے جو کرائسس پیدا کیا ہے اس کیا حل ہے؟ کیونکہ صدر صاحب کا کام ہے کہ وہ اجلاس بلائیں، اگر وہ اجلاس خود نہیں بلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے ایک ٹیڑھی اینٹ رکھ دی ہے آئین میں، قانون میں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ جو جرائم کی عام آجگاہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان سے تو کوئی نہیں پوچھ رہا کہ رات کے 12 بجے آپ کس کے پاس چل کے گئے تھے، اور جب آپ نے رزلٹ دینا بند کر دیا تھا اور جب سب ہم لوگ جیتے ہوئے تھے اس کو رات کی تاریکی میں آپ نے بدلا دیا ریٹرننگ آفیسر کے ساتھ مل کے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ایک بڑی جینون ایک آبزرویشن آئی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ آج کے دن کو آپ تصور نہ کریں، آج کی سچویشن کو ایک تصور کریں فیوچر میں۔ آج رزلٹ آیا، الیکشن کمیشن نے ایک پارٹی کا فیصلہ کر دیا، دوسری پارٹی کو ابھی ٹکٹیں دینی باقی ہیں، سیٹیں دینی باقی ہیں۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اجلاس رکھا اور اسی اجلاس میں آپ کا اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، پرائم منسٹر کا فیصلہ ہو گیا۔ مجھے بتا دیں کیا یہ جائز اور درست اقدام ہوگا؟ الیکشن کمیشن جس کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں، آج آپ آخری دن تک لٹکا کیوں رہے؟ اور آپ نے ابھی تک کر دیا، صبح فیصلہ ہو رہا ہے، جو صبح فیصلہ ہوگا 5 رکنی تو ہو سکتا ہے 28 کو وہ رکھ دے پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ دیکھیں نا کل فیصلہ ہو جائے گا، 29 تاریخ کو وہ رکھے نا جی، وہ کیا ضرورت ہے؟ 29 کو شاید 28 یا 29 کو وہ رکھ دیں گے پریزیڈنٹ، کیوں نہیں رکھیں گے؟ اس نے جو آبزرویشن دی ہے کچھ جنون آبزرویشن دی ہے۔ میں اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں، پی ایم ایل این پیپلز پارٹی والوں سے، پچھلے سال جب بات ہوتی تھی کہ صرف ایک بات کر کے تاکہ ان سے سوال بھی لے لیں، 90 ڈیز میں جی الیکشن ہونا چاہیے، ہاں جی اگر نہیں ہوگا تو پھر یہ آتے تھے 254 کا آرٹیکل کا، لیکن آپ اگر بعد میں بھی ہوگا تو وہ کانسٹیٹیوشنل تصور ہوگا۔ میں پھر واپس آتا ہوں آپ کی طرف۔ شہری صاحب یہ فرمائے کہ اب ظاہر جو مخصوص سیٹیں ان کا ایشو ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جب مخصوص سیٹیں ہمارے پاس نہیں ہوں گی تو وہاں پہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ ہو جائے گا، تو ہمارے ووٹ کہاں ہیں پھر؟ تم نے کیا کچھ اس کا انتظام؟ جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی تو کیا راستہ نکال؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ یہ سفید گندے ایکچولی یہ پورا بہت گندا ہے، میرا خیال ہے ان تک میری آواز نہیں آ رہی، تو شیخ صاحب آپ اپنی اپنا بات میں یہ مکمل کر رہا تھا اپنی بات کو۔ دیکھیں کوشچن یہ ہے
کہ جب ہم اپنے ان دوستوں سے پچھلے سال پوچھتے تھے تو پتہ کیا جواب دیتے تھے کہ جناب کوئی بھی کام اگر ودن ٹائم نہیں ہوتا، اگر سبسیکوینٹ بھی ہوگا تو وہ کانسٹیٹیوشنل کہلائے گا یا آئین کا تقاضا تو ضرور ہے، مگر یہاں ایک جینوئن ریزن ہے، ان کے پاس تو کوئی جینوئن ریزن نہیں۔ اگر اسپیکر صاحب بلا لیتے ہیں اجلاس تو اسپیکر کو اختیار نہیں ہے نا، آرٹیکل 91 میں اگر آپ جائیں، سب آرٹیکل 2 میں، ٹھیک ہے، ایک اور کرائسس ہوگا آپ کا خیال؟ نہیں، وہ پریزیڈنٹ آف، ہاں یہ کرائسس ہوگا اگر یہ کوئی اور بلا لیتا ہے۔ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ایک جنرل آبزرویشن تھی کہ آپ سیٹوں کو مکمل کریں، جو ہی سیٹیں مکمل ہو جاتی ہیں کل، تو اس کے فوراً بعد میرا خیال ہے پریزیڈنٹ از خود، کیونکہ یہ ڈسکریشن ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے نا آرٹیکل 48 کے تحت کہ پرائم منسٹر اگر ایڈوائز کرتا ہے تو وہ پابند ہے، یا واپس ایک دفعہ بھیج سکتے ہیں دوبارہ پابند ہے، اس کا آرٹیکل 48 سب آرٹیکل 2 اس کو نلیفائی کرتا ہے کہ جہاں ڈسکریشن ہوگی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی، وہ اپنی پاور ایکسرسائز کرے گا۔ یہاں پاور ایکسرسائز کرنی ہے پریزیڈنٹ نے، پریزیڈنٹ کا اپنا اجلاس پریزیڈنٹ نے بلانا ہوتا ہے، پریزیڈنٹ نے بلانا، اور اس پہ جب یہ ہو جائے گا تو ہمیں کبھی یقین ہے کہ 28 کو یا 29 کو وہ تاریخ ڈال دے گا، وہ بلا لے گا۔ شہری صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ مخصوص سیٹوں کا ایشو ہے، پاکستان تحریک انصاف کا یہ کہنا ہے کہ جب ہمیں مخصوص سیٹیں نہیں ملیں گی تو وہاں ظاہر اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا فیصلہ ہو جائے گا، تو پہلے مخصوص سیٹیں تو ہمیں لے دیں۔ نہیں تو دیکھیں، یہ تو کسی کا کام نہیں ہے سوائے ان کے اپنی تحریکوں کی، یعنی کہ ان کو ضم ہوئے ہیں سنی اتحاد میں، ٹھیک ہے جی۔ اب اس صورت میں سنی اتحاد کی جو لسٹیں ہیں وہی کام کریں گی۔ اگر سنی اتحاد نے لسٹ نہیں ڈالی ہے تو پھر یہ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے ہیں کہ وہ رولز ان کے لیے چینج کر سکتے۔ میں نہیں سمجھتی کہ رولز چینج ہوتے ہیں، اور ہاؤس کمپلیٹ اس طرح ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں پہلے ہو چکا ہے کہ وہ ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں ریمیننگ پارٹیز جو ہیں ان کی لسٹوں میں سے، وہ پھر پوری ہو جاتی ہیں، یعنی کہ اگر ہماری 10 تک ابھی آئی ہیں تو 12 13 14 آ جائیں گی کسی اور کی، اس طرح آگے لسٹ پوری ہوتی جائے گی۔ اچھا، ویسے ایک اور یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کبھی اسپیکر کے کہنے پہ آج تک اجلاس نہیں ہوا، کیونکہ اسپیکر کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اجلاس بلا سکے، یہ اختیار پریزیڈنٹ کے پاس ہی ہے۔ اگر پریزیڈنٹ نہیں بلاتے تو اسپیکر کیسے بلائیں گے، کس کیپیسٹی میں بلائیں گے؟ اور کل کو اگر اس اجلاس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دیا گیا تو پھر کہاں سٹینڈ کرے گی اسمبلی؟ نہیں، یہ کیپیسٹی کی بات یہ ہے، میں نے آپ جو اجلاس میں ڈسکشن سنا ہے اس میں تو یہ آئین میں انیومریٹڈ ہے کہ اگر وہ نہیں بلاتے ایز سچ کہا گیا تو کہ پریزیڈنٹ ڈزنٹ سمن دی انوگرل سیشن، تو پھر ان لائٹ آف آرٹیکل 5(2) آف دا کانسٹیٹیوشن وہ پہلا سیشن مینڈیٹری ہے، اسپیکر بلا لے۔ ٹھیک، تو آپ یہ سمجھیں اسپیکر کے پاس یہ اختیار ہے؟ نہیں، میں سمجھ نہیں رہی ہوں، آپ ذرا آئین کھول کے دیکھ لینا بھائی۔ آئین میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے کی بات نہیں ہے، اور ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے نا۔ آپ کا شبہ بالکل جائز ہے، کیونکہ ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے نا۔ جب پہلی مرتبہ ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سے آپ کو راستہ نکالنا پڑے گا۔ نہیں، کیونکہ آپ نے اس صورتحال میں یہاں تک کبھی اتنے آپ نے دیکھے اونچ نیچ ہوئی ہے پاکستان میں، مگر یہ صورتحال کبھی نہیں ہوئی کہ صدر نے اپنی ذمہ داریوں سے اتنے منحرف ہو گئے ہیں، اور ایک پارٹی کی دفاع میں وہ لٹرلی پھر یہ نہیں کریں گے تو آئین شکنی ہو جائے گی نا۔ اچھا، یہ فرمائیے گا، ایک آج افواہ چل رہی تھی کہ دونوں بڑی پارٹیز نے فیصلہ کیا کہ اگر صدر صاحب اجلاس نہیں بلاتے تو ان کے خلاف باقاعدہ ریفرنس دائر کیا جائے گا، اور پھر ان کی پینشن اور مراد بھی واپس ہو سکتی ہیں، پھر انہیں فیئر ویل نہیں دی جائے گی، گارڈ آف آنر نہیں ہوگا، تو یہ بات درست ہے؟ پتہ نہیں، یہ اپنی ساتھ کو جو بچی کچی ہے، ویسے ان کا پہلے بھی ان پر ایک لگ چکا ہے، تہمت تو لگ چکی ہے نا سیاسی طور پر کہ انہوں نے اپنے عہدے کو اس طرح نہیں استعمال کیا جس طرح صدر کو کرنا چاہیے تھا، اور وہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے لیے متحرک رہے اور اپنے آپ کو ایک تنظیم کا صدر کی طرح آپریٹ کیا نا۔ تو جی، تو اب جو ایکشنز ہوں گے وہ تو خیر عدالتوں کے سامنے ہیں اور فیصلے ان کے سامنے ہیں۔ یہ والا فیصلہ ان کو الیکشن کمیشن پر چھوڑنا چاہیے، ان کی ثواب جیت نہیں ہے۔ ان کی جو ذمہ داری ہے وہ واضح طور پر یہ ہے کہ 21 دن میں وہ ہاؤس بلائیں۔ آپ کا سوال اس لیے اٹھ رہا ہے کہ کیونکہ یہ پاکستان میں کسی صورت میں اس لکیر سے ہم کبھی نہیں
آگے بڑھیں, اور یہ اس طرح کی سرخ لکیریں کیوں کراس کر رہے ہیں جس سے آئین کا کھلواڑ. لیکن شہری صاحب ایک چیز اچھی ہے اس میں کہ صدر صاحب اپنے پاس سمری رکھ بھی سکتے تھے, رکھی نہیں, انہوں نے واپس کر دی. واپس کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک نیا راستہ نکال لیں آپ. یہ تو میرا خیال ہے اچھا ہے, بلیسنگ ہے اس گیونگ سچویشن میں. یہ افسوسناک عمل ہے کیونکہ اس سے آپ نے اور کنفیوژن کریٹ کیا کہ اچھا ہو برا ہو, ان کو اپنی سرائے سے تو دستبردار نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ 21 دن سے بہت پہلے بلا سکتے تھے, اور یہ روٹین کا معاملہ ہے. اس میں کوئی لچک ہو نہیں سکتی کیونکہ آئین میں اس میں کوئی حکم نہیں ہے, کچھ نہیں ہے کہ آپ اسے نیویگیٹ کر لیں, کوئی لکونہ نکال لیں, کچھ نکال لیں. اس میں تو یہ اپنی ساتھ کو خراب کر رہے ہیں آپ نے خود, بلکہ کچھ اس وقت پینلٹیز سزائیں بتائی ہیں. مجھے نہیں پتا ان پر ایکشن کیا ہو سکتا ہے, لیکن پھر یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں کہ ان کی تنظیم کے جو آئینی عہدیدار تھے, یعنی اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, انہوں نے بھی کیا کھلواڑ کیا آئین کے ساتھ. آئین سیکھنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, اور عدالتیں سے دیکھیے تاریخ میں تو یہ ساری باتیں سامنے آتی ہیں,